جی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جی شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف کی ہماری آیت نمبر ہے 83. ٹھیک ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے جو اس صورت کی جو تعارف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے. ان میں سے ایک سوال تھا کہ ایک شخص کا اس کو پتہ بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اور پوری دنیا کا یعنی سفر کیا. تو ان کے اس سوال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم نے اس شخص کا کیا نام بتایا ہے؟ ذوالقرنین بتایا. یسألون کا سوال کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہودیوں قریش مکہ تھے اور جن کو یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا واقعی وہ نبی ہیں. تو اس حوالے سے ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کا قصہ کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے. اب ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے میں تھے اور کس ملک میں تھے؟ یعنی ان کا ہے کہ ذوالقرنین ان کا نام مشہور کیوں ہوا؟ تو اس میں اختلافات ہیں. ذوالقرنین کا مطلب بعض نے کہا کہ دو زلفیں تھی ان کی، اس لیے ذوالقرنین ان کو کہا گیا. اور بعض نے ان کو کہا کہ یہ مشرق و مغرب کے مالک پر حکمران ہوئے، اس لیے ان کو ذوالقرنین ان کا نام رکھا گیا. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں، کہ قرن سینگ کو کہتے ہیں عربی میں. تو جیسے سینگ ہوتے ہیں اس طریقے کے ایسے نشانات تھے، تو اس وجہ سے ذوالقرنین. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر پر دونوں جانب چوٹ کے نشان تھے، جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. اتنی بات تو ہمیں معلوم ہوگی قرآن پاک سے کہ ان کا نام ذوالقرنین قرآن نے نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ نام یہود نے بتلایا کہ ان کا یہ نام اس طریقے سے اور اس نام سے شہرت ہو گئی، کہ یہود نے بتایا تھا کہ وہ ذوالقرنین کا قصہ بتائیں. اور قرآن کریم میں جو ان کا قصہ بتایا گیا ہے ذوالقرنین کا، وہ کیا تھا؟ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی. انہوں نے کئی فتوحات کی، 3 اطراف میں انہوں نے سفر کیے. مغرب سے کہاں کیا؟ مسجد اقصی تک، اور مشرق اقصی تک. پھر جانب شمال میں انہوں نے کوہستانی سلسلے تک کا سفر کیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان درے کو ایک عظیم شان جو ہے وہ آہنی دیوار بنا دیا. یاجوج ماجوج کی جو فوج روکا گیا، اس سے لوگوں کو محفوظ کیا گیا. تو یہود نے جو یہ سوال پوچھوایا تھا کفار مکہ کے جو لوگ گئے تھے ان کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی حقانیت کا امتحان لینے کے لیے پیش کیا تھا، اور وہ پھر اس جواب سے مطمئن ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے مزید سوالات نہیں کیے. اب ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک میں کس زمانے میں تھے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوالات کو خود یہود نے بھی غیر ضروری اور فضول سمجھا تھا. ان سوالات کو کہ کون تھے، کس ملک میں گئے تھے اور کیا تھا، بس انہوں نے ظاہری طور پہ وہی بات پوچھی تو دنیا کے لحاظ سے ان کے لیے فائدہ مند تھی. یہ بتائیے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا، ان کا کچھ حال سنائیے کہ وہ ان کو کیا ایسی چیز دی گئی تھی. تو یہ خاصیت دی گئی تھی کہ وہ دنیا اور ان کے دونوں یعنی مشرق و مغرب سے انہوں نے سفر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا فرما دیے تھے. اب یہاں پر وہ
جو ہے وہ فرمایا کہ سببا کس چیز کو کہتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی ہر کام کے وسائل عطا کر دیے تھے۔ عربی لغت میں سببا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد حاصل کی جائے۔ تو اس میں آلات و وسائل مادیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، علم و بصیرت والی چیزیں بھی، تجربہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور من کلی شعین سے یعنی تمام چیزیں مراد ہے جن کو کسی نظام کو چلانے میں ضرورت پیش آتی ہے، ایک بادشاہ کو، حکمران کو آتی ہے، وہ طرح کے تمام قسم کے وسائل ان کو اللہ نے دے دیے تھے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے فتوحات کی اور ممالک کو فتح کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کے نتیجے میں ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ مراد کیا ہے کہ یعنی یہ ہر قسم کے جو سامان تھے اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچنے کے لیے ان کو دیے گئے تھے، تو انہوں نے اپنے ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلے مغرب کا جانب کا سفر کا کام کیا، یعنی مغرب کی جانب جو سفر تھا اس کام کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ جو سب ابا کا ذکر آیا ہے یعنی ان کو وہ چیزیں مہیا کر دی گئی، وہ وسائل مہیا کر دیے گئے۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ منه فيهم حسنا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ حتی بلغ مطلع الشمس، یعنی جانب مغرب میں وہ پہنچے تو اس حد تک پہنچے جس سے کوئی آبادی آگے نہیں تھی۔ فی عین حمیۃ، حمیہ کا مطلب لغوی معنی کیا ہے؟ سیاہ بادل یا سیاہ دلدل یا کیچڑ کے معنی میں۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد وہ پانی ہے جس کے نتیجے میں سیاہ کیچڑ ہو، جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو۔ فی عین حمیۃ، ایسا پانی جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو، سیاہ رنگ کا دکھائی دے رہا ہو وہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سورج کو اس طرح کے پانی کے اندر دیکھے یعنی اس کا سایہ دیکھے تو اس کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے سورج جو ہے وہ اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ کوئی آبادی نہیں ہے آگے، کوئی خشکی نہیں ہے، خشکی سامنے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کے اندر ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یعنی اس سیاہ چشمے کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا۔ تو یہ جو آگے جو ذکر آ رہا ہے، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یعنی اس الفاظ سے لگتا ہے کہ یہ وہ والی جو قوم تھی وہ کافر قوم تھی، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا۔ تو ان کو کیا اختیار یہاں دیا نا کہ اما کے لفظ سے، کہ چاہے تو آپ ان کو دعوت و تبلیغ سے ان کو اسلام کو قبول کرنے پہ آمادہ کر لیں، پھر ماننے والوں کو ان کی جزا دیں اور نہ ماننے والوں کو سزا دیں۔ جبکہ ذوالقرنین نے دوسری ہی تجویز کو اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ اول تو ان کو واضح نصیحت سے صراط مستقیم پہ لانے کی کوشش کی، پھر جب بھی جو کفر پہ قائم رہے تو پھر ان کو سزا بھی انہوں نے دی، اور جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ نیک عمل کیا تو پھر ان کو اچھا صلہ بھی دیا۔ تو اب یہاں پر اما یا ان کے ساتھ پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو سے یہ مراد ہے کہ جو ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کریں گے۔ یہاں پر بات ہے کہ ذوالقرنین نے یہی جواب دیا کہ میں ان کو راہ راست پہ لانے کی مکمل کوشش کروں گا، انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر ظلم کریں گے اور اس کی سزا ان کو میں خود دوں گا، اور جو نیکی کا عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے آسانی کا معاملہ کروں گا۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یعنی اب وہ جانب مشرق کی طرف چل پڑے۔
اب مشرق کی جانب میں انہوں نے کیا کیا، حتی اذا بالغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے ایک اونٹ مہیا کی۔ یہ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے کہ جو مشرق کی جانب انہوں نے کیا، دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان، کوئی خیمہ، کوئی لباس وغیرہ کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ اپنے سامان نہیں کرتے تھے، تو یہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا، لیکن ان کے اعمال اور مذہب کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا صرف۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ذکر کیا گیا ہے، جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک قوم، ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے ان کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہی بتایا، یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا اس قوم کے ساتھ کہ ذوالقرنین نے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بظاہر یہ لوگ بھی کافر ہی معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی کفر کیا، اور حضرت ذوالقرنین ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اس پہ پچھلے والے ہی واقعے کے اوپر قیاس کر کے اس کا علم ہو گیا کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا ہوگا۔ كذلك كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کی طرف چل پڑے، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ یہ تیسرا سفر ان کا بیان کیا گیا ہے، اس کی سمت متعین نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سمت میں انہوں نے سفر کیا تھا، تو قرآن کریم نے جب اس کی متعین نہیں کی تو ہمیں بھی اس کی بحث میں نہیں پڑنا، لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب یعنی دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بھی بالکل مختلف تھی، ان کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ ان کے سمجھ میں یعنی ان کے جو ہے وہ سمجھ میں آنے والے ان کے آثار نہیں معلوم ہو رہے تھے، اور آگے جو ان سے گفتگو ہوئی تو وہ بھی کسی ترجمان کے ذریعے سے یا کسی اشاروں کے ذریعے سے ان سے بات ہوئی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے رو، تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ پہاڑوں کے درمیان درے سے اب اس علاقے میں آ کر یعنی قتل و غارت کیا کرتے تھے، اور اس کا بازار گرم کر دیتے تھے قتل و غارت کا۔ تو اس علاقے کے لوگ جنہوں نے درخواست کی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھے، انہوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا کہ ان کے پاس بڑے وسائل ہیں اور ان کے پاس بڑی سہولیات ہیں، تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان میں جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا دیں، دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلائیں۔ اور پھر اپنے اس کام کے لیے انہوں نے اجرت کے لیے یا پھر ویسے ہی انعام کے طور پر کچھ مال کی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان سے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں مال سے نہیں بلکہ تم لوگوں کی افرادی قوت مجھے چاہیے کہ تم لوگ میری مدد کرو، تو میں بلا معاوضہ ہی اس کو تمہارے لیے تیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. زبر الحدید، ٹھیک ہے، اس کے معنی تختی یا چادر کی ہے. تو لوہے کے ٹکڑے ہیں جن کو اس درے کو بند کرنے کے لیے دیوار میں لگایا گیا ہے. اینٹ اور پتھر کو استعمال نہیں کیا گیا بلکہ لوہے کی جو چادریں تھی وہ استعمال کی گئی. بین صد جو ہے وہ بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، یعنی ان کی جو جانبیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے مقابل، جو بالمقابل ہے ان کو آپس میں ملا دینے کے لیے. حتی اذا جعلہ نار قال آتونی افرغ علیہ قطرا. قطر کے معنی کیا ہے؟ پگھلے ہوئے تانبے کے ہیں، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کو دو لوہے یا جو ہے وہ جس کے اندر جو ہے وہ خوب وہ پکی دیوار بن جائے گی. وما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا پاتے تھے. هذا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین نے کہا یہ اس میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی. پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. تو یہاں پر اب جو ذکر ہے تو انہوں نے یہ جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد اور اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ یہ سارا کارنامہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن کا جو یہ اسلوب ہے نا. ایک منٹ ہے. جی السلام علیکم. جی میں کیا ذکر کر رہی تھی، جو قرآن کا اسلوب ہے نا اس میں جہاں پر بھی جو ذکر کیا گیا انبیاء کرام کے بارے میں اور جو بھی اس طریقے کے یعنی جو ذکر کیا گیا ذوالقرنین کا واقعہ ہے یا کوئی بھی، ان میں انہوں نے اپنے آپ کی جو اپنی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کا جو ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا ہے، یہ میں اپنی میں نہیں سامنے رکھی. اس میں کیا کہا گیا کہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے میں سے کروایا، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں ضائع ہو جاتا. یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی ہے. اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی یہاں پر فوراً سے ایمان اور ہمارا عقیدے کو بالکل درست کر دیا کہ جب میرے وعدے ہاذا رحمت من ربی. نہیں تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو انہی کو ہی پیر بنا لیا جاتا نا، انہی کو ہی خدا بنا لیا جاتا کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی کئی لوگ انہی کو ہی اپنا خدا بنا لیتے. اور ذوالقرنین نے تو یہ کام کیا تھا بھی دو دیواروں کو ایک سیسا پگھلائی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور واہ میں کیا کام کیا تھا. تو جب یہ والے لفظ آگئے قال ھذا رحمت من ربی، یہ عقیدہ مسلمان کا صحیح کر دیتا ہے کہ سب کچھ میرے رب سے ہوتا ہے، میرے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب وہ حکم فرما دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ جب میرے رب کا حکم آ جائے گا تو یہ زمین کو برابر کر دے گا. اب یہاں پر جو یہ جو ہے یہ انہوں نے جو یہ سارا کارنامہ بتایا نا کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں مجھے توفیق دی ہے. اگر یہ دیوار تو اتنی مستحکم بن سکی لیکن وہ یاجوج ماجوج کو توڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر یہ جتنی مرضی مستحکم ہو اس کو اللہ تعالیٰ توڑنا جانتے ہیں، اور وہ اللہ کن بھی فرما دے اور ان کلمے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو توڑنا جانتے ہیں، وہ زمین کے برابر ہو جائے گی. اور یہ بھی بات قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی یقینی طور پر کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی. قیامت سے پہلے بھی اس دیوار کا ٹوٹنا ممکن ہے. جبکہ بعض محققین کہتے ہیں، ظاہر اپنا یہاں پہ قرآن میں تو متعین نہیں کی اس کی جگہ، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ دیوار روس کے علاقے
داغستان میں ہے، ٹھیک ہے، داغستان کے دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اور یاجوج ماجوج کی جو مختلف ریلیں ہیں، تاریخ کے مختلف زمانوں میں اور مختلف میں آبادیوں پر وہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان علاقوں میں جا کر خود بھی وہ اس طریقے کا اپنا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار بعد میں انہوں نے کر لیا، انہوں نے خون ریزی کی، لیکن پھر وہ وہی تمدن انہوں نے اپنا لیا۔ لیکن ان کا آخری ریلا ہے وہ قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں مفتی تقی اسماعیل صاحب کی اس موضوع کی جو مفصل کتاب ہے وہ قصص القرآن، اور مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر معروف القرآن میں، یعنی اس کی صحیح تفسیر کو دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کو بالکل تفصیل ملے گی، ٹھیک ہے۔ کل آپ لوگوں نے اس کی تفصیل پڑھ کر آنی ہے معروف القرآن کی جلد 5 میں۔ اس میں سے کچھ اس میں بتایا بھی گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جس سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا، مثلاً کہ وہ کانا ہے، اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے، مثلاً جنت و دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا، اور دوسری خوارق عادات۔ آپ کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، یعنی قریب ہی موجود ہے۔ جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا، اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی جس سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی طاقت ہوگی، اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے، اس میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں۔ یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کے مقابلہ خود کروں گا، تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچ دار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، جیسے کہ بعض روایات میں ذکر کیا گیا۔ اگر میں اس کی اس کبھی صورت کا کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو عبد العزہ بن قطن ہے، ٹھیک ہے، یہ زمانے جاہلیت میں بنو غزا قبیلے کا ایک بد شکل شخص تھا۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ اب یہ لمبی حدیث ہے، اس میں آگے بھی ذکر آ رہا ہے، سارا یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، یعنی تمام جو ہوگا اور دجال کا فتنہ اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا، اس میں پھر یہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کر آنا ہے، مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا یہ سارا واقعہ جو ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 5 کی صفحہ نمبر جو 641 سے 640 سے شروع ہو رہا ہے، 639 سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یاجوج ماجوج کے روایات یہ آپ لوگ نے پڑھ کر آنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم اس کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے وہ پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، جن کا لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے
ایسے کافروں کی مہمان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگ کون ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت نے حقیقت واضح کر دی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت صحیح نہیں کہ میں خلوص نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، بلکہ اس راستے کا صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ بہت سے کافر جو ہیں وہ خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ رہے ہوتے کہ میں یہ کر رہا ہوں، جیسے کہ اپنے کوئی ویلفیئر کی بھی بہت اچھا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے کام کے ساتھ اپنے عقیدے کو رستے کو سیدھا نہیں کرتا، پیغمبروں کے پیغامات کو اس نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، نبیوں کو جھٹلایا، تو اس کی ساری محنت اکارت رہ جائے گی۔ یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا، اسی آیت کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک راہب کے پاس سے گزرے جو اتنا مشقت کر رہا تھا اپنی ذات کے اوپر، تو کیا فرمایا کہ بھئی اگر یہ دیکھو ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا سے، پھر یہ آیات پڑھی کہ اس کی تو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ، اب وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں مقبول ہوں گا اللہ کے نزدیک، حالانکہ وہ دنیا کے لیے ہی ہے اور آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم یوم القیامت وزنا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پورے کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ اللہ کی صفات و کمالات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و کلمات کو، کمالات کو کوئی بھی قلم ایسا نہیں ہے جو قلم بند کر سکے، یعنی بڑے سے بڑے سمندروں کو روشنی بنا کر لے کے آیا جائے وہ سمندر خشک ہو جائیں گے لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات کو وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نہ آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آج صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس ملنے کی خواہش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، سوٹ بوٹ پہن کے اور اچھا بن کر اور اب کوئی ایسے پی آر بنا کر جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ملنا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے ملنے کے لیے آسان ہے، غریب سے غریب بندے کے لیے بھی اللہ نے اتنا بڑا ٹکٹ دے دیا کہ جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ رہے۔ کتنا سستا سودا ہے اگر انسان سمجھے تو، بس اپنے رب کو راضی کرتا رہے، جنتوں کے اللہ تعالیٰ مالک بنا دیں گے، ٹھیک ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بخشیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملاقات کرائیں گے، اس سے بڑی پی آر اور کیا ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ کریں، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ہی حالت میں اٹھائیں اور اپنے جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
जी, कोई सवाल है आपका? पूछ लीजिए। नहीं, मैं आमीन ही कहना चाह रही थी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की आमीन। तौफीक अता बेशक जी, बेशक। जी, चलिए जी, जाज़ाकिल्लाह खैर। ठीक है, इंशाअल्लाह कल से हम शुरू करते हैं अपना। जाज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।